السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ نظر بد کس وجہ سے ہوتی ہے، حسد، جادو، یہ سارے جو معاملات ہیں کسی بھی مریض کے اوپر ان کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے، اور ان کی چند علامات آپ کو چند نشانیاں بھی بتائیں گے۔ بڑے بہن بھائی، اکثر بارہا دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں آلموسٹ اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہ بھائی حساب کتاب والے چکر میں نہ پڑا کریں، ماں کا نام نہ بتایا کریں، استخارہ لوگوں سے مت کروایا کریں، یہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ یہ سارے جو لوگ اس طرح کہتے ہیں ہم آپ کا حساب کر کے آپ کو بتاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یا یہ علم نجوم والا کام کرتے ہیں، ہندسوں والا نمبروں کے اعداد نکال کے اس سے پھر یہ اپنے حساب کتاب لگاتے ہیں، جس سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو بندہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو بندہ پھر ان سے تصدیق کرواتا ہے اپنے معاملات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بندے کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، یہ جو نشانیاں ہم لوگ بتاتے ہیں جادو کی، نظر بد کی، تو یہ ساری کی ساری اسی لیے بتائی جاتی ہیں اتنی ڈیٹیل میں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر یہ اثرات ہے اور آپ فوری ان کا علاج کریں۔ آج کی اس فرصت میں انشاءاللہ میں آپ کو نظر بد کے بارے میں چند علامات بتاؤں گا اس کی، کہ نظر بد کس طرح لگتی ہے۔ بیسیکلی جادو کا ہونا یا نظر بد کا ہونا، یہ اس کا مین جو مقصد ہوتا ہے، یہ حاسدین ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، وہ اس حسد کی بنیاد پہ آپ کو نظر بد لگاتے ہیں اور اسی حسد کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے اوپر جادو کرواتے ہیں مختلف جادوگروں کے پاس جا کے۔ تو میرے بھائیو، حسد ایک ایسی برائی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برائی، یہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد اتنا برا، اتنی گندی چیز ہے کہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جس طرح لکڑی کو گھن کھاتی ہے، اسی طرح یہ انسان کی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے، اور ایسے بندے کا جو حسد کرتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بنتا، وہ الٹا اپنا نقصان کرتا ہے۔ چاہیے یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے آپ اس کی تعریف کریں، ماشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ جب آپ ماشاءاللہ کہیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو بھی اس چیز سے نوازے گی۔ اپنے دل میں ایسا جذبہ، ایسا احساس مت پیدا ہونے دیں، کیونکہ شیطان بیسیکلی ایسے وسوسے انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، فوری اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ اب شیطان اس کی ایگزیکیوشن ہوتی کیسے ہے؟ نظر بد کا لگنا بالکل برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد برحق ہے، اور قیامت کے نزدیک جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آدھی سے زیادہ امت نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا بندہ فوت ہو گیا، اچانک بندہ بالکل صحیح سلامت نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اکثر اوقات ایسے لوگوں کو نظر بد لگتی ہے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، کسی کو خوبصورت جوان ہوتا ہے اس کو ماشاءاللہ نہیں کہتے، کہہ دیتے ہیں دیکھو کڈا جوان ہے، کتنا اس کا قد ہے، کتنی اس کی اچھی صحت ہے، یہ تو ابھی بھی دوڑا پھر رہا ہے، اس کی تو اتنی عمر ہوگی، یہ تو بڑا فٹ ہے۔ ماشاءاللہ کا لفظ نہیں، آپ کے یہی الفاظ شیطان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں تو میرے بھائیو فوراً شیطان ان الفاظ کو پکڑ کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس بندے کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر پہ کوئی چیز بھاری ہے تو یہ نظر بد ہے۔ تو بھائیو، مکہ کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے، شرارتی لوگ تھے، جو نظر بد سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ نظر بد، نظر اتنی گندی ہوتی تھی ان کی، ایسے دیکھتے تھے، ایسے نظر لگاتے تھے اس بندے کو، کہہ کے نظر لگاتے تھے، اتنے حاسد ہوتے تھے، اتنے گندے ہوتے تھے، کہہ کے نظر لگاتے تھے۔ اور جس کو اس طرح گندی نظر سے، حسد والی نظر سے وہ دیکھتے تھے، وہ بندہ بیمار پڑ جاتا تھا یا وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ تو بھائیو،
اس چیز سے ہم نے بچنا کیسے ہے، ایک تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس کی چند نشانیاں میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جب بھی کسی کو نظر بد لگتی ہے، نظر بد واحد وہ چیز ہے جس کا امپیکٹ فوری ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو ادھر سے اس بندے نے کوئی کلمات آپ کے بارے میں حسد والے کہے نہیں ہیں تو ادھر سے آپ بیمار پڑ جاتے ہو۔ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں پارٹیز سے آتے ہیں، کہیں شادی پہ گئے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہن کے جاتے، آتے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی شادی پہ میں گیا ہوں وہاں سے میرے سر کی درد ایسی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک نظر بد کی نشانی ہے۔ یہ انسانی نظر بد کی چند علامات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یا کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا انسان گر جاتا ہے کسی جگہ سے، یعنی کہ جیسے ہی ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں اس کا امپیکٹ اس انسان کے اوپر فوری ہوتا ہے۔ تو بھائیو یہ فوری امپیکٹ کا ہونا نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح انسان ہمارے دشمن ہے، اسی طرح جنات بھی انسانوں کے دشمن ہیں۔ وہ تو ازل سے ہی، ابلیس تو ازل سے ہی انسان کا دشمن ہے، تو یہ اپنی دشمنی کے اندر یہ بھی اخیر حد تک جاتے ہیں جنات بھی۔ تو بہت سے لوگوں کو جنات کی نظر بد لگتی ہے، اس کی بھی چند علامات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ایسے لوگ جن کا چہرے کے اوپر سیاہی دھبے بن جاتے ہیں، سیاہی مائل قسم کے دھبے بنتے ہیں، یہ جناتی نظر بد ہوتی ہے۔ تو یا ان کا چہرے کی رنگت پیلی زرد ہو جاتی ہے، یہ بھی جناتی، بعض اوقات جناتی نظر بد ہوتی ہے۔ بہت زیادہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی جناتی نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سرخ دانے بعض اوقات چہرے پہ نکل آتے ہیں، یہ بھی جناتی نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ایسے معاملات جو ان کے بارے میں ایک دفعہ تو حضرت ہماری ام المومنین، ایک دفعہ ان کے پاس کوئی بچی بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ان کے پاس سے، تو اس کے چہرے پہ اسی طرح سیاہ رنگ کے دھبے بنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اوپر قرآن سے دم کرو، اس کو جناتی نظر بد ہے۔ تو پھر انہوں نے ماں جی نے، اماں جی جو ہماری ام المومنین تھی، انہوں نے پھر اس کے اوپر قرآن سے دم کیا، تو ماشاءاللہ وہ نظر بد ان کی ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ تو بھائی جنات ہمارے ازل سے دشمن ہیں اور یہ ابد تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو طاقت دی ہے، قیامت تک یہ زندہ رہے گا، اور اس کے چیلے چانٹے ہمارے نبیوں کے بھی دشمن تھے، ہمارے بھی دشمن ہیں، اور یہ رہیں گے ہر مسلمان کے۔ تو اللہ کے فضل سے میرے اللہ نے بھی فرما دیا کہ جو میرا خالص بندہ ہوگا اس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تو بھائی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو قلعہ بند کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اذکار کے اندر رہتا ہے، نماز کے اندر رہتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے وہ ایک قلعے کے اندر ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اذکار پڑھنا چھوڑیں گے، نماز پڑھنا چھوڑیں گے، تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی ذمہ داری سے باہر نکل جائیں گے، آپ اس قلعے سے باہر آ جائیں گے اور بڑے آسانی سے شیطان کا ٹارگٹ بنیں گے۔ تو ہم نے اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو پیارے بھائیوں یاد رکھیں، جس کے اوپر بھی نظر بد ہوتی ہے، جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، جو میں نے چند نشانیاں آپ کے گوش گزار کی، وہ کیا کرے؟ وہ فوری طور پہ اخلاص، فلق، ناس اس نے 70 ٹائمز پڑھنی ہے، پانی اور زیتون لے لینا ہے، پانی کے اوپر تھتکار لینا ہے، زیتون کے اوپر بھی تھتکار لینا ہے، اور زیتون کے تیل کی اپنے پورے جسم پہ مالش کر لینی ہے، اور وہی پانی، وہ جو زیتون کے تیل، وہ جو دم کیا ہوا پانی، تھتکارا ہوا پانی ہے، اس کو اس نے پینا ہے، اور زیتون کے تیل کی پورے جسم پہ مالش کرنی ہے، رات کو کر کے سو جائے، یا دن میں بھی 2 گھنٹے پہلے کرے، 3 گھنٹے بعد وہ بندہ دم والے پانی سے غسل کر لے، اور غسل ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کرے جہاں پہ پاک جگہ ہو، پانی نالی کے اندر نہ جائے، گٹر کے اندر نہ جائے، کوئی چھت پہ بیٹھ کے کر لے یا کسی ٹپ میں بیٹھ کے کر لے، اور وہ پانی بعد میں کسی کیاری میں، کسی گارڈن میں یا کسی چھت پہ گرا دے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ نظر بد اتر جائے گی۔ اور جن کے بال گرتے ہیں، چہرہ خراب ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح اپنے بالوں کے اوپر اچھی طرح تیل کی مالش کریں، اچھی طرح چہرے کے اوپر مالش کریں تیل کی، زیتون کے تیل کی، اور پھر انشاءاللہ 2 گھنٹے اس کو لگا رہنے دیں۔ آپ نوٹ کریں گے 2 گھنٹے بعد آپ نہائیں گے، یہ جادو آپ کا انشاءاللہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو پیارے بھائیو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ڈلے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔